اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم حاسبنی حسابی یسیر رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ 8واں پارہ سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی ہے، یعنی جس عذاب کو ہم کو دھمکی دیتا ہے اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے آئیے، یعنی جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی تو سمجھ لو خدا کا عذاب اور غضب تم پر نازل ہو ہی چکا ہے، اس کے آنے میں اب کچھ دیر نہیں۔ بتوں کو جو کہتے تھے کہ فلاں رزق دینے والا ہے، فلاں مہ برسانے والا، فلاں بیٹا عطا کرنے والا ہے، یہ محض نام ہی نام ہے جن کے نیچے کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں۔ خدائی صفات پتھروں میں کہاں سے آئی؟ پھر ان نام کے معبودوں کے پیچھے جن کے معبودیت کی کوئی عقلی یا نقلی سند نہیں بلکہ کل عقلی و نقلی دلائل جیسے مردود ٹھہراتے ہیں، تم دعوے توحید میں مجھ سے جھگڑتے اور بحثیں کرتے ہو۔ جب تمہاری جہل اور سخاوت اور عناد کا پیمانہ اس قدر لبریز ہو چکا تو انتظار کرو خدا ہمارے تمہارے ان جھگڑوں کا فیصلہ کر دے۔ میں بھی اس فیصلہ کا منتظر ہوں۔ یعنی ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی کا طوفان آئے جس سے تمام کفار پٹک پٹک کر ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ محفوظ۔ یہ تو عاد اولیٰ کا انجام ہوا۔ اسی قوم کی دوسری شاخ سمود ہے جسے عاد ثانیہ کہتے ہیں، اس کا ذکر آگے آتا ہے، یعنی جو دلیل تم مانگ رہے تھے وہ پہنچ گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے عہد و اقرار کیا تھا کہ آپ پتھر کی ایک ٹھوس چٹان میں سے حاملہ اونٹنی نکال دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ خدا نے حضرت صالح کی دعا سے ویسا ہی کر دیا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا فرمائشی معجزہ تو خدا نے دکھلا دیا، اب ایمان لانے میں کیا تعمل ہے؟ یعنی یہ اونٹنی خدا کی قدرت اور میری صداقت کی نشانی ہے جو میری دعا پر غیر متعارف طریقوں سے خدا نے پیدا کی۔ اس کے حقوق کی رعایت کرو، مثلاً خدا کی زمین میں مباح گھاس کھانے اور اس کے باری میں پانی پینے سے نہ روکو۔ غرض خدا کے اس نشان کے ساتھ جو تم نے خود مانگ کر حاصل کیا ہے برائی سے پیش مت آؤ ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ یعنی احسان فراموشی اور شکر کفر کر کے زمین میں خرابی مت پھیلاؤ۔ قوم میں جو بڑے بڑے متکبر سردار اور معاہدین تھے غریب اور کمزور مسلمانوں سے استہزاء یعنی مذاق استہزاء کرتے تھے، کیا آدمی تو آج تک نہ سمجھے مگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ معلوم ہو نہ کیا مانے، معلوم تو تم کو بھی ہے، ہاں ہم دل سے قبول کر کے اس پر ایمان بھی لاتے کہ متکبرین اس حکیمانہ جواب سے کھسیانے ہو کر بولے کہ جس چیز کو تم نے مان لیا ہے ہم ابھی تک اسے نہیں مانتے، پھر بھلا تمہارے جیسے چند خستہ حال آدمیوں کا ایمان لے آنا کون سی بڑی کامیابی ہے؟ یعنی ہمیشہ غریب ایماندار اللہ پوچھ رکھے، اللہ ہمیشہ مسکین اور غریب ہی اللہ کی بات کا اللہ تکبر سے بچ۔ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی اس قدر عظیم حفصہ اور ڈیل ڈول کی تھی کہ جس جنگل میں چرتی دوسرے مواشی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اپنی باری کے دن جس کنویں سے پانی پیتی کنواں خالی کر دیتی، گویا جیسے اس کی پیدائش غیر معمولی طریقوں سے ہوئی، لوازم آثار حیات بھی غیر معمولی تھے۔ آخر لوگوں نے غیظ میں آ کر اسے قتل پر اتفاق کر لیا اور بدبخت قدار نے اس کو کی کونچیں کاٹ ڈالی، بعد خود حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر بھی تیار ہونے لگے۔ اس طرح خدا کے احکام کو جو صالح اور ناقہ کے متعلق تھے پس پشت ڈال دیا۔ ایسے کلمات انسان کی زبان سے اس وقت نکلتے ہیں جب خدا کی قہر غضب سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے
आधे उला की तरह समुद्र भी इस मर्तबा पर पहुंचकर अजाब इलाही के मुर्द बने, जिसका जिक्र आगे आता है। दूसरी आयत में इनका किस्सा चीख से हलाक होना बयान फरमाया है। शायद नीचे से जलजला, ऊपर से हौलनाक आवाज आई होगी। कहते हैं कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम की हलाकत के बाद मक्का मुअज्जमा या मुल्क शाम की तरफ चले गए। जाते हुए उनकी लाशों की अंबार देखकर ये खिताब फरमाया, या तो इसी तरह जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूलीन बदर को फरमाया था, और ये महज बतूर तहस्सुर फर्जी खिताब था, जैसे शोरा दिया दियार बैतलाल खंडरात वगैरह को खिताब करते हैं। और बाज ने कहा कि ये खिताब हलाकत से पहले था। इस सूरत में बयान है तरतीब वाक़यात मारी न होगी। बहरहाल इस खिताब में दूसरों को सुनाना था कि अपने मुतबर खैरखाहों की बात माननी चाहिए। जब कोई शख्स गैर खाहों की कदर नहीं करता, अपनी खैर खाहों की कदर नहीं करता, तो ऐसा नतीजा देखना पड़ता है। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के भतीजे हैं, जो इनके साथ इराक से हिजरत करके मुल्क शाम में तशरीफ लाई और खुदा की तरफ से सदूम और इसके दो गर्दनों की बस्तियों की तरफ मबूस हुए, गर्दो नवा की बस्तियों की तरफ मबूस हुए, ताकि उनके इस्लाह फरमाए और उन गंदे खिलाफ फितरत और बेहयाई के कामों से बाज रखे जिनसे वहाँ के लोग मुब्तला थे। न सिर्फ मुब्तला बल्कि इस बेहयाई के मौजिद थे। उनसे पेशतर आलम में इस बीमारी से कोई वाकिफ न था, और ये मलऊन हरकत शैतान ने सदूम वालों को समझाई और वहीं से दूसरे मकामात में फैली। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस मलऊन बसनी हरकत के अवाक़िब पर मुतनब्बा किया, मानी अवाक़िब का मानी कि मतलब अजाब पर, कि जो बुराई करो के अजाब पर मुतनब्बा किया, गंदगी को दुनिया से मिटाना चाहा। मौजूदा बाइबल के जमा करने वालों की शर्मनाक जसारत पर मातम करना पड़ता है कि ऐसे पाकबाज और मासूम पैगंबर की निस्बत जो दुनिया को बेहयाई और गंदगी से पाक करने के लिए आता है, ऐसी सख्त नापाक हरकत मंसूब की जिनके सुनने से हयादार आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी सिर्फ यही नहीं कि एक गुनाह के तुम मर्तकिब हो रहे हो, बल्कि इस खिलाफ फितरत फेल का इर्तिकाब इसकी दलील है कि तुम इंसानियत के हदूद से भी बाहर निकल चुके हो। यानी आखिरी बात उन्होंने कही कि जब हम सबको ये गंदा समझते हैं, आप पाक बनना चाहते हैं, तो गंदों में पाकों का क्या काम? लिहाजा ने अपनी बस्ती से निकाल दिए ना चाहिए कि ये रोज की रुकावट खत्म हो। खैर वो मालूम तो क्या निकालते हैं। हाँ, ताला ने लूत अलैहिस्सलाम उनके मुतल्लकीन को इज्जत व आफियत के साथ सही व सालिम इन बस्तियों से निकाल लिया और उन बस्तियों पर अजाब मुसल्लत कर दिया, जिसका जिक्र आगे आता है। लूत अलैहिस्सलाम के मुतल्लकीन में से सिर्फ उनकी बीवी आपसे इलायदा रही, आप मुआज़िबीन के साथ हलाक हुई, क्योंकि उसकी साज़बाज़ इन मुआज़िबीन से था। लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ जो जिक्र आगे आता है, लूत मेहमान वगैरह आते, उनकी इतला यही क्या करती, उनकी बदकारी की तरगीब देती थी, यानी कि उनकी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की। या जैसा कि बाज़ ने लिखा है कि मर्दों की तरह औरतों में भी मुसाहक़ा का रिवाज हो गया था, ये औरत इसमें मुब्तला थी। बहरहाल अजाब इन सब पर आया जो इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला थे और नहायत ढिठाई के साथ नबी का मुकाबला तकजीब करते थे, या जो कुफ्र फहश के सिस्टम में उनके मुअय्यन मददगार थे। दूसरी जगह मज़कूर है कि बस्तियाँ उलट दी गई, पत्थरों का मींह बरसाया गया। अल्लाह महफूज रखे। बाज़ आइम्मा के नज़दीक आज भी लूती की सजा ये है किसी पहाड़ वगैरह बुलंद मकाम से उसे गिराया जाए, ऊपर से पत्थर मारे जाए, ये सख्त बदबूदार गंदगी जगह में मुक़य्यद किया जाए। यानी गुनाह करते वक्त उस बद अंजाम सामने नहीं आता। आजिज़ शहवत लज्जत की गलबा में वो बात कर गुजरता है जो अक्ल व इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन अक्लमंद को चाहिए कि दूसरों के वाक़यात सुनकर इबरत हासिल करे, आबादी के अंजाम को हमेशा पेश नज़र रखे। कुरान में दूसरी जगह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का असहाब ईका की तरफ मबूसना मज़कूर है। अगर अहले मदियन और असहाब ईका एक ही कौम है जो फहमाए नेमत और दो जुगदागाना
قومیں ہیں تو دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں گے، دونوں میں کم تولنے ناپنے کا مرض مشترک ہوگا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے علاوہ توحید وغیرہ کی عام دعوت کے خاص معاشرے معاملات کی اصلاح، حقوق العباد کی حفاظت کی طرف بڑے زور سے توجہ دلائی۔ جیسا کہ آئندہ آیات میں مذکور، حضرت شعیب علیہ السلام کو کمال فصاحت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی میری صداقت کی دلیل ظاہر ہو چکی۔ اب جو نصیحت کی بات تم سے کہوں اسے قبول کرو، اور جن خطرات عواقب پر متنبہ کروں اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ بندوں کے حقوق کی رعایت، معاملات باہمی کی درستی، جس کی طرف ہمارے زمانے کے پرہیزگاروں کو بھی بہت کم توجہ ہوتی ہے، خدا کے نزدیک اس قدر اہم چیز ہے کہ اسے ایک جلیل القدر پیغمبر کا مخصوص وظیفہ قرار دیا گیا، جس کی مخالفت پر ایک قوم تباہ کی جا چکی۔ ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی آگاہ فرما دیا کہ لوگوں کو ادنیٰ ترین مالی نقصان پہنچانا، ملک میں اصلاحی حالت قائم ہو چکنے کے بعد خرابی، فساد پھیلانا، خواہ کفر کر کے یا نہ قتل وغیرہ سے، یہ کسی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا۔ راستوں پر بیٹھنا دو وجہ سے تھا: راہگیروں کو ڈراؤ دھمکاؤ، ظلماً مال وصول کرا، مومنین کو شعیب علیہ السلام کے پاس جانے کا، خدا کا دین اختیار کرنے سے روکی، خدائی مذہب کے متعلق نکتہ چینی اور عیب جوئی کی فکر میں رہے، یعنی تعداد، مال اور دولت دونوں میں کم تھے۔ خدا نے دونوں طرف کو بڑھایا، مردم شماری بھی بڑھ گئی اور دولت مند بھی ہو گئے۔ خدا کہ ان احسانات کا شکر ادا کرو، اور وہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ خدا کی اور بندوں کے حقوق پہچان کر عملی درستی اور اصلاح میں مشغول رہو، نعمتوں پر مغرور نہ ہو، بلکہ خرابی اور فساد مچانے والوں کا جو انجام پہلے ہو چکا ہے اسے پیش نظر رکھ کر خدا کی گرفت سے ڈرتے رہو۔ یعنی جو چیزیں میں لے کر آیا ہوں اگر تم متفقہ طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ اختلاف ہی کی ٹھان رکھی ہے تو تھوڑا صبر کرو، یہاں تک کہ آسمان ہی سے تمہارے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے۔ یعنی کہ شعیب علیہ السلام نے کہا، عود کے معنی کسی چیز سے نکل کر دوبارہ اس کی طرف جانے کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کی نسبت یہ لفظ حقیقاً صادق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ باقی خود حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے معاذ اللہ کفار میں داخل تھے پھر مسلمان ہوئے۔ لامحالہ یا تو ان کے اعتبار سے یہ خطاب تغلیباً ہوگا، یعنی عام مومنین کے حقوق جو الفاظ استعمال ہوئے اکثریت غالب کو حج سمجھ کر حضرت شعیب کے لیے علیحدہ الفاظ اختیار نہیں کیے گئے، یا یہ لفظ ان کے حق میں کفار کے زعم کے موافق کہا گیا، کیونکہ بعثت سے پہلے جب تک حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت تبلیغ شروع نہ کی تھی، اہل مدین کی کفریات کے متعلق ان کی خاموشی دیکھ کر شاید یہی گمان کرتے ہوں کہ یہ بھی ہمارے شامل حال، ہمارے طور طریقوں پر راضی ہے، یا عود کو مازن بمانے مطلق تیروت کے لیا جائے، کما قال اللہ بہتر جان۔ بعض مفسرین یعنی دلائل و براہین کے روشنی میں تمہارے ان مہلک کفریات سے خواہ ہم کو اتنے ہی بیزار اور کارہ ہوں، کیا تم پھر بھی یہ زہر کا پیالہ ہمیں زبردستی پلانا چاہتے ہو؟ باطل اور جھوٹے مذہب کو سچا کہنا ہی خدا پر افطرا یعنی بہتان لگا۔ باطل اور جھوٹے مذہب کو سچا کہنا خدا پر افطرا کرنا اور بہتان باندھنا، پھر بھلا ایک جلیل القدر پیغمبر اس کے مخلص متبعین سے یہ کب ممکن ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرمائے، یہ غلطی سلطی معاف کر کے 8واں پارہ اور سورہ اعراف کی تفسیر ابھی ادا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔